بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور غیر مسلموں کے لیے عقل اور ہدایت کی دعا ہے۔ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ عقل اور ہدایت کی دعا ہے، جو کہ مرتد اور زندیق ہیں۔ تو دوستو، آج جو ہم آپ کے سامنے ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض پوسٹیں منظر عام پر آ رہی ہیں جن کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک کیڑے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ کہا گیا ہے کہ جی وہ ایک کیڑا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہا گیا کہ جی اس کے اوپر لعنت بھیجی جائے۔ جیسے کہ یہ دوستو یہ پوسٹ ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے 26 مئی ایک گندے کیڑے کی موت۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ پوسٹ درست ہے؟ اس کے اندر جہاں تک لعنتوں کا تعلق ہے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ اگلی ویڈیو پہ گفتگو کریں گے۔ فی الحال جو ہے وہ ہم یہ اس کا جو ٹائٹل ہے کہ کیا واقعی میں ایک گندے کیڑے کی موت ہوئی تھی 26 مئی کو، اور کیا یہ پوسٹ بنانا درست ہے اس قسم کی، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو یہ میں نے آپ کو پوسٹ دکھا دی ہے۔ اب ہم جو ہے وہ چلتے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر اس کا 9 ہے، اور اس کا حاشیہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود ایسی تحریر لکھی تھی جس کے بعد قادیانیوں کو اس بات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو گندا کوئی کیڑا کہے اور یہ کہے کہ جی نجاست میں اس کی موت ہوئی ہے اور وہ شہوت کا مارا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں پہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جناب جو انبیاء ہوتے ہیں نا وہ تو جناب اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تمام خواہشات اور جذبات نفسانیہ سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے نفس کو خدا کے آگے ذبح کر دیتے ہیں، اور پھر جو خدا کے لیے کھوتے ہیں فضل کے طور پر ان کو واپس کر دیا جاتا ہے اور سب کچھ ان پر وارد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ درماندار نہیں ہوتے، مگر جو لوگ خدا کے لیے اپنا نفس ذبح نہیں کرتے ان کے شہوات ان کے لیے بطور پردہ کے ہو جاتے ہیں اور آخر نجاست کے کیڑے کی طرح گند میں مرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تحریر لکھی ہے۔ اب یہ جب تحریر مرزا قادیانی لکھی تو اس کے اندر واضح طور پہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو نبی نہیں ہوتا اور شہوت کا مارا ہوا ہوتا ہے گندے کیڑے کی طرح نجاست میں مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ تو اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کرتا ہے۔ مرزا قادیانی نے خود لکھا ہوا ہے۔ اب اگر مرزا قادیانی 26 مئی کو ہیضے کی طرح اپنے ہی گند میں شکار ہو کر اس کا ہیضے کا مر گیا ہے تو اس کے بعد تو قادیانیوں کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس قسم کی پوسٹ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں آپ کہ سیرت المہدی اس کا والیوم نمبر 1 ہے، اس کے پہلے صفحے کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مرزا قادیانی کو اتنے دست آئے تھے کہ مرزا قادیانی کو اس دن بہت سارے دست آئے، اور اس کے بعد وہ باتھ روم میں بھی نہیں چل کر جا سکتا تھا، اور وہیں پر اس کی جو نیا ایڈیشن ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ جی وہیں پر اس کا انتظام کر دیا گیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کا سر جو ہے نا وہ چارپائی سے جا ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئی۔ جبکہ یہ جو پرانا ایڈیشن ہے اس کو اگر ہم جو ہے وہ بڑا کریں اور یہ آپ کو دکھائیں کہ پرانے ایڈیشن کے اندر تو یہ جو ہے نا وہ لکھا ہی نہیں ہوا کہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی کی چارپائی کے پاس کوئی انتظام کیا گیا تھا، بلکہ ایسا کچھ بھی لکھا ہوا اور جا کے مرزا قادیانی کا سر ٹکرایا اور مرزا قادیانی گر گیا، یعنی کہ وہ نجاست کے اندر ہی گرا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور نجاست کے اندر گر کر اتنی عبرتناک موت ہوئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب یہ بات ثابت ہے قادیانیوں کی اپنی کتابوں سے، یہ سیرت المہدی لکھی مرزا بشیر احمد نے ہے جسے قادیانی جو ہے نا وہ قمر الانبیاء مانتے ہیں، تو اس کے بعد پھر پیچھے رہ ہی کیا جاتا ہے؟ پھر تو قادیانیوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے اس پوسٹ کے اوپر کہ 26 مئی ایک شہوت کے مارے کیڑے کی موت، یا یہ جو ٹائٹل ہے 26 مئی ایک گندے کیڑے کی موت، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر قادیانیوں کو ہرگز کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کے جو پیروکار ہیں ان کو چاہیے وہ سمجھیں اس بات کو کہ مرزا
غلام احمد قادیانی نے یہ تحریر لکھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی قسم کی عبرتناک موت دے کے اس کو جھوٹا ثابت کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو ایکسپوز کریں، اور مرزا غلام احمد قادیانی اپنی تحریر کی روح سے ہی جھوٹا ثابت ہو گیا، اور وہ یہ ثابت ہو گیا کہ وہ شہوت کا مارا ہوا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انجام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی شہرت کاٹ ڈالی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو تو پھر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں معاملہ ہے، اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ایسے شخص کو کوئی نبی نہ مانے، اس کو کذاب سمجھیں اور جھوٹا سمجھیں، اور ایسے بندے جس کا ڈیفینڈ ہی نہیں ہو سکتا اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کو اور اس کو کذاب کہہ کے اس کی غلامی سے نکل کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں۔ تو دوستو یہ بات ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔